کہ اس آیت کا ماں قبل آیت سے تعلق کیا ہے؟ اس کا جواب زبانی سن لیں۔ اس سے پہلی آیات میں مومنوں کا ذکر ہوا تھا، اب اس آیت میں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ پہلے مومنوں کا ذکر یہ ہوا پھر کافروں کا ذکر ہوا؟ تو کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ الاشیاء تعرف بأضدادہا، شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بیٹا ہمیں سفیدی کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب کوئی چیز کالی پائی جائے، تو کالے کے مقابلے میں سفید ہوگا تو پھر اس کے سفید ہونے کا پتہ چلے گا۔ کسی خوبصورتی کے پاس کوئی بدصورت ہوگا تو خوبصورتی کا پتہ چلے گا۔ تو کافر ہوں گے تو ایمان والوں کا پتہ چلے گا نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکمت کے پیش نظر، حکمتیں تو ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں ہماری عقل سے باہر ہوں، لیکن جو بظاہر حکمت ہے وہ بیٹا وہی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا آگے اس کا بیٹا سوال یہ ہے کہ انا کی لفظی تحقیق کریں، لغوی تحقیق کریں۔ تو بیٹا انا جو ہے نا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، دھیان کریں ادھر میری طرف۔ انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل حرف ہے لیکن مشبہ ملتا جلتا ہے فعل سے۔ مشبہ کا معنی کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے فعل سے۔ یہ انا ایسا حرف ہے جو فعل سے ملتا جلتا ہے، فعل جیسا ہے، جیسا فعل ہوتا ہے ویسا ہی انا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو یہ حرف ہونے کے باوجود فعل جیسا ہے۔ اگر حرف ہونے کے باوجود یہ فعل جیسا ہے، آخر کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر یہ حرف ہونے کے باوجود فعل جیسا ہے؟ تو 5 وجوہات ہیں۔ 5 وجوہات، 5 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان کو حرف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یوں بھی سوال آ سکتا ہے کہ مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلا اس کی مشابہت کی وجہ ہے تضادی حروف میں۔ انا میں بھی 3 حرف ہیں اور فعل میں بھی یہ فرا یفر فرارا فوا فار وفرا یفر فرارا ذاک مفرور لم یفر لم یفری لم یفر، یہ سارا کرتے جائے جب امر کے صیغے میں یہ وال امر من ہو فرا فری فری افر پڑھتے ہیں نا، فرا فری افر، تو فرا آیت ہے جیسے فرا فعل امر کا صیغہ سے انا بھی فعل امر کے وزن پہ ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے لیکن امر کے وزن، جیسے انا ہے مدہ کے وزن پہ، انا مدہ مدہ یمد مدن، ایسے انا یمن انین۔ تو انا مدہ کے وزن پہ ہے اور فرا کے وزن پہ، اور انا یہ فرا کے وزن پہ، امر کا صیغے کے وزن پہ۔ تو چونکہ اس میں بھی 3 حرف ہیں اور اس میں بھی 3 حرف، بیٹا آپ بولیں گے یہ 2 حرف ہیں۔ بیٹا جس کے اوپر شاد ہوتی ہے نا وہ 2 حرفوں کو باندھ کر ایک حرف بناتے ہیں۔ یہ تو عام بات ہے بیٹا، یہ تو ناظرے والے بچوں کی بات ہے۔ دیکھیں آپ اس کو کیا پڑھتی ہیں؟ این نا، الف زین این نون زبرنا۔ تو جب یہ 2 نونوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو بیٹا یہ اوپر شاد آ جاتی ہے۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ جب 2 حرفوں کو باندھتے ہیں نا تو پھر یہ شیپ سامنے آ جاتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اس میں بھی 3 حرف اور اس میں بھی، جیسے فعل اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے ایسے یہ بھی اپنا معنی خود ظاہر ہے۔ فعل کا معنی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو اس میں بیٹا بے شک یہ تحقیق اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ اعراب دینے میں، جیسے فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ پیش، اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ زبر۔ فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ پیش، اور مفعول کو زبر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو یہ بھی اپنے اسم کو رفع، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ دیکھنا بیٹا یہ کیا کہتے ہیں؟ اکلا حامد خبزن، حامد نے روٹی کھائی، تو یہ اکلا فعل ہے، اس فعل نے اس کو رفع دے دی، اس کو خبر دے دی۔ تو فعل آ کے اپنے بعد والے لفظوں کو کیا دیتا ہے؟ اعراب دیتا ہے نا۔ تو انا کیا کرتا ہے؟ انا حامدن قائم، بے شک حامد کھڑا ہے۔ انا نے کس کو زبر دے دی؟ اس کو پیش دے دی ہے۔ تو جیسے فعل اپنے بعد والے لفظوں کو مطلب پیش اور زبر دیتا ہے، ایسے انا بھی پیش اور
اس لحاظ سے بھی مشابہت ہے. پھر اسم پر داخل ہونے میں یہ جو فعل ہے یہ اسم پر داخل ہوا ہے نا تو انا یہ بھی اسموں پر داخل ہوتا ہے. تو کبھی کبھار مطلب فعل جو ہے وہ تقیید کے لیے بھی آتے ہیں. لا شک کا یہ فعل ہے اس میں شک نہیں تو یہ بھی تو تقیید پیدا کر لیں انا میں نے بے شک. تو گویا معنی دینے میں بھی اور تقیید پیدا کرنے میں بھی اسم پر داخل ہونے میں یا اعراب میں یا تعداد حروف میں یہ حروف مشبہ بالفعل اسم کے فعلوں کے مشابہ ہوتے لہذا ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. اچھا جیسے یہ انا ہے ویسے ہی انا ہے لا اللہ ہے لیتا ہے لاکنہ یہ سارے کے سارے یہ بیٹا یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی فعل کے وزن پر ہیں اور سب میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی بیٹا انا کی. اب آگے اللہ زینہ کہ ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے. اب اس سے سارے کافر مراد ہیں یا کچھ کافر مراد ہیں؟ بیٹا آپ نے یہ نحو کے اندر یہ چیز پڑھی ہوئی ہے ال جو ہے نا ال حرف تعریف ہے یہ 4 معنوں کے لیے آتا ہے. الف لام جنسی جو اپنے جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. الف لام استغراقی جو اپنے مدخول کے تمام افراد کو لیے ہوتا ہے. الف لام عہد ذہنی جو ذہن کے اندر ہوتا ہے اور العہد خارجی جو باہر موجود ہوتا ہے. تو یہ بیٹا ال جو ہے نا ال کی جیسے ال کی 4 قسمیں ایسے جو اللہ زینہ پہ ال آتا ہے یہ بیٹا یہ بھی 4 صورتوں پہ ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں اللہ زینہ کافر ان اللہ زینہ کافر بے شک یہ لوگوں نے کفر کیا. سوال علیہم آنذرتم ام لم تنذر لا یؤمنون برابر ہے اپنے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کیا بیٹا اس سے سارے کے سارے کافر مراد حال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کافر ضدی اور ہٹ درم نہیں ہیں بلکہ کچھ کافر ہٹ درم تھے اور کچھ کافر ہٹ درم نہیں تھے. ان اللہ زینہ کافر میں جو اللہ زینہ پہ ال ہے یہ ال یہ بتاتا ہے کہ اس کے سارے کافر مراد نہیں بلکہ کچھ کافر مراد ہیں. پھر یہ اگلی بات یہ وہ جو کچھ کافر ہیں وہ عام کافر ہے یا خاص کافر ہے. بیٹا اس کا پھر جواب ہے کہ وہ خاص کافر ہیں. وہ خاص کافر کون سے ہیں؟ وہ بیٹا چند ایک ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے عتبہ شیبہ اس طرح کے کافر ہیں. یہ اگر مدینے میں بات کریں تو یہودیوں کے وہ عالم کہ جو نبی پاک کی دشمنی میں آگے تھے وہ مراد ہوں گے. ان اللہ زینہ کافر یہاں پہ سب کافروں کی بات نہیں ہے بلکہ صرف ان کافروں کی بات ہے کہ جو کافر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں ہٹ درمی اور ضد پہ آگے ہوئے تھے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے کافرو. کافرو بیٹا کہ کافر و کفر سے نکلا. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا اس لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر آپ نے پڑھا ہوا ہے بیٹا ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا. مجھے اس کا پہلا مصرع یاد نہیں. علامہ اقبال کا شعر کیا ہے ہم کافروں کے کافر خدا ہمارا. تو علامہ اقبال نے خود کو بھی کافر کہا اور خدا کو بھی کافر کہا. تو بیٹا لغت کے اندر کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کفر. جیسے کسان بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے. جو کسان ہے وہ بیج کو کہاں پہ چھپاتا ہے زمین کے اندر چھپاتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. جس طرح رات ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لے جس کو بھی کافر کہا جاتا ہے رات کو بھی. جیسے شگوفہ اپنے اندر پھل کو چھپاتا ہے تو اس شگوفے کو بھی کافور کہتے ہیں. تو یہ بیٹا یہ اب وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے میں ذرا آپ کو بتا دوں ہم کافروں کے کافر. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور کافر خدا ہمارا خدا بھی ان کافروں کا انکار کرتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو نہیں مانتا اللہ ان کا ایمان نہیں مانتا. یہ بات ہے. انکار کرنے میں اور انکار کرنے کے معنی میں ہے اور چھپانے کے معنی میں ہے. چونکہ جب کسی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے نا اس وقت وہ انکار کے طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے انکار کی طرح ہے کہ جب کوئی چیز چھپ جائے تو کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو چونکہ جو کافر ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان کو چھپاتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں اور احسان فراموشی کرتے ہیں لہذا اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے.
اس کے بعد ہے لفظ انذرتہم، انذار، یہ انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرا اور تنذر، یہ بیٹا دونوں لفظ سیم ایک ہی معنی کے ہیں، انذرا اور تنذر۔ انذرا یا تنذر، یہ دونوں، یہ فعل ماضی کا سیگا، یہ فعل مضارع کا سیگا ہے۔ انذرا ینذر انذارا فهو منذر، تو یہ باب فعال سے یہ ہے انذار۔ تو انذار کے اندر بیٹا یہ ہے کہ ڈرانا، اللہ ظاہر ہے یہ باب فعال، اور باب فعال میں متعدی کا معنی پہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک بیٹا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کا ذکر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ طریقہ یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے وہاں پہ خوشخبری بھی دیتا ہے، جہاں ڈرانے کا ذکر ہے قرآن میں وہاں پہ خوشخبری کا بھی، تو یہاں پر خوشخبری کا ذکر کیوں نہیں، صرف ڈرانے کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ بزاوی لکھتے ہیں کہ چیز یہ ہے کہ خوشخبری بھی ترغیب کے لیے ہوتی ہے اور ڈرانے بھی ترغیب کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کسی طرف مائل کرنا ہے، دو ہی طریقے ہیں نا، یا ہم اس کو لالچ دے کے مائل کریں گے یا ڈرا کر۔ آپ کو سامنے آپ سے سبق سننا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ کو شاباش شبس دیں گے تو آپ شابس کے لالچ میں سبق یاد کریں گے، تو یا پھر سزا کے سے سبق یاد کریں گے، دو ہی چیزیں ہیں نا۔ لیکن ان دو چیزوں میں زیادہ چیز کارگر کون ہے؟ شابس میں زیادہ کشش ہے یا ڈرانے میں زیادہ؟ لاملا ڈرانے میں ہے، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے، وہ کسی چیز کی طمع میں آئی یا نہیں اس کی مرضی ہے، لیکن ڈرتا ضرور ہے، وہ ڈر کے مارے کام ضرور کرتا ہے۔ اب وہ چونکہ ڈرانے میں زیادہ ترغیب کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو صرف ڈرانے کا ذکر کیا کیونکہ یہ کافروں کے حق میں یہ زیادہ بہتر تھی۔ تو چونکہ کافروں کو، جو کافر اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ترغیب یا خوشخبری یہ فائدہ مند نہیں تھی، لہذا صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈرانے کی بات ہے۔ دوسرا سوال یہاں پہ اس سوال بھی اور اعتراض بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا، نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ کافروں میں سے یہ جو خاص کافر ہیں یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ کو تو پتا ہے ہر چیز کا، جب اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے تو پھر اللہ کو کیوں ڈراتا ہے؟ نہ ہی ڈراتا اللہ تعالیٰ ان کو، جب اللہ کو پتا تھا کہ باوجود ڈرانے کے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نہ ڈراتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان پر حجت قائم کرنی تھی تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی رسول آتا تو ہم ایمان لے ہی آتے۔ اللہ نے ان کی اس حجت جو انہوں نے حجت برآمد تھے اس کا جواب دینے کے لیے ڈرایا۔ پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا تو پیغام پہنچانے کا ان کو ثواب مل جائے۔ مثلا دو لڑکیاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اب ایک لڑکی کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو جو دوسری نے راضی نہیں ہونا تو پھر بھی وہ کہ صلح کر لے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ صلح نہیں، اس نے بات نہیں مانی دی، تو ہم اس سے پوچھیں گے جی آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی، صلح نہیں کرنی، پھر بھی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے تاکہ مجھے تو ثواب ملے نا، کم از کم ثواب تو ملے گا نا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک ان کو ڈرایا تاکہ نبی پاک اس کا ثواب دے دیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب پتہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی ڈرا رہے ہیں، تو بیٹا یہ حضور کے موضوع میں سے ایک موضوع ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ اگر وہ ایمان لے آتے بالفرض محال پھر قرآن جھوٹا ہو جانا تھا نا۔ ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا یا عتبہ شیبہ ولید وغیرہ کافر تھے، اگر وہ ایمان لے آتے تو پھر قرآن نے نعوذ باللہ غلط ہو جانا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، ان کے لیے موقع بھی تھا کہ وہ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر قرآن کا انکار کر دیتے، ثابت کر دیتے کہ قرآن غلط ہے۔ لیکن نا بیٹا کسی بندے کو جھوٹا کرنے کا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اگر ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، نبی فرما رہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس موقع تھا
کہ وہ نوز باللہ نبی پاک کی بات کو غلط ثابت کرتے اور ایمان لے آتے لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا ایک طرف سچا ہے اور یہ قرآن ہمارے آقا کا معجزہ ہے اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے. چلے بچے سے